بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی زندگی میں کا کچھ مال چھوڑ کر چلا جائے تو اس مال کو ترکہ کہتے ہیں۔ ترکے سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، جس میں نہ اسراف کیا جائے گا اور نہ بخالت سے کام لیا جائے گا، بلکہ معروف طریقے کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ تجہیز و تکفین کے مصارف میں لوبان، صابن، کافور وغیرہ شامل ہیں۔ اور تجہیز و تکفین میں کفن مسنون طریقے پر دیا جائے۔ مسنون کفن سے زیادہ کرنا یہ اسراف ہے اور مسنون کفن سے کم کرنا یہ بخالت ہے۔ مثلا آدمی کے لیے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کہیں نہلانے کی اجرت لی جاتی ہو، اس جگہ رواج ہو، تو وہ بھی تجہیز و تکفین کے مال سے دیا جائے گا۔ اور اگر کسی جگہ زمین نہ ملتی ہو قبر کے لیے تو اس زمین کے لیے بھی تجہیز و تکفین کے مال سے زمین خریدی جا سکتی ہے۔ اور قبر کھودنے والے کی اجرت اگر اس کا بھی رواج ہو تو وہ بھی تجہیز و تکفین کے مال سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور آدمی زندگی میں جو کپڑے جس قیمت کے پہنتا تھا اس سے زیادہ قیمت کا کپڑا استعمال کرنا بھی اسراف میں شامل ہوگا۔ اور تجہیز و تکفین کے مال سے آنے والے یعنی جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں کے لیے دعوت کرنا اور غریبوں کے لیے صدقہ وغیرہ کرنا یہ بھی غیر شرعی مصارف ہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا حق میت سے متعلق یہ ہے کہ جب تجہیز و تکفین ہو جائے اور پورے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ایک اللہ کا قرض، ایک بندوں کا قرض۔ اللہ کا قرض زکوٰۃ، کفارہ، فدیہ وغیرہ ادا کرنا ہو، اگر اس بات کی وصیت میت کر چکا ہو تو اس کو تیسرے نمبر پر رکھا جائے گا، دوسرے نمبر پر قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ایک زمانے صحت یعنی صحت کے وقت میں قرض اس کا متعلق ہو، اور مرض الموت یعنی مرنے کے وقت میں اس نے کسی کے قرض کا اقرار کیا ہو، تو یہ 2 قرض ہوئے۔ اور ایک تیسرا قرض ہے جس کا میت نے اقرار نہ کیا ہو بلکہ وہ مشاہدے سے معلوم ہوا ہو، آخر وقت میں وہ دواخانے میں ہو، ہاسپٹل کا خرچ اور اسی طریقے سے علاج کا اور ڈاکٹر کی فیس وغیرہ ہو، تو اس کو بھی زمانے صحت میں جو قرض ہے اس کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ پہلے صحت کی حالت میں جو قرض ہے اس قرض کو ادا کیا جائے گا، بعد میں مرض الموت کے وقت کے جو قرض ہیں اس کو ادا کیا جائے گا۔ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں اگر ان حالتوں میں میت یعنی مرنے والا کسی کے قرض کا اقرار کیا ہو تو اس کو مرض الموت کا قرض شمار کیا جائے گا، اس کو بعد میں ادا کیا جائے گا۔ مثلا آدمی جہاد کے لیے جا رہا ہو، یا اس نے کسی کا قتل کیا تھا قصاصاً اس کو قتل کیا جا رہا ہو، یا وہ شادی شدہ تھا زنا کیا ہو اس پر اس کو رجم کیا جا رہا ہو، ان حالتوں میں اگر کسی نے قرض کا اقرار کیا ہو تو اس کو بعد میں ادا کیا جائے گا۔ اور قرض پورے مال سے ادا کیا جائے گا۔ زمین جائیداد ہو تو اس سے بھی ادا کیا جائے گا، لیکن اگر وارثین زمین لے کر پیسوں سے اس کا قرض ادا کرنا چاہیں تو اس کے لیے ان کی اجازت ہوگی۔ تیسرا نمبر ہے وصیت کا۔ وصیت اگر وہ کیا ہو، کبھی بھی کیا ہو، اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، وارث کے لیے اللہ نے حصے متعین کر دیے ہیں تو وارث کے لیے وصیت کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کے لیے اگر کس نے وصیت کی ہو تو وہ مال کے 1/3 حصے سے ادا کیا جائے گا۔ 1/3 حصے سے زیادہ سے اگر کسی نے وصیت کی ہو تو اس کی وصیت باطل ہوگی اور اسے نفاذ اس کو عمل میں نہیں لایا جائے گا۔ اگر وارثین راضی ہوں تو پھر اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ چوتھا حق ہے جو مال ان تینوں حقوق کے ادا کرنے کے بعد بچ جائے اس مال کو وارثین میں تقسیم کیا جائے گا، جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے وارثین کے حق اور ان کے حصے متعین کیے ہیں اسی کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رہے، اگر یہ میراث مرنے سے پہلے اگر آدمی اپنے والدین اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہو تو اس کو میراث نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہدیہ کہیں گے، اور اس میں حکم بدل جائے گا۔ ہدیے میں چاہے بچہ ہو یا بچی، بیٹا ہو یا بیٹی، سب کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ اگر مرنے کے بعد تقسیم کیا جا رہا ہو تو اس وقت میں تفصیل بدل جائے گی۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 حصے اور عورت کے لیے 1 حصہ ہوگا۔ اگر زندگی میں تقسیم کیا جا رہا ہو تو سب کو برابر دینا پڑے گا، یہاں پر 2 اور 1 کا مطلب نہیں ہوگا۔ اللہ حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔